رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج جو پارہ ہمارے سامنے پڑھا گیا اس میں عجیب مضامین شروع کی رکعتوں میں آئے ہیں، جس سے ہم مسلمانوں کو امید بندتی ہے، انکریجمنٹ ہوتا ہے، مسلمان موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کے حوصلوں کو اور ہمتوں کو طاقت، مدد اور تائید ملتی، ایک رہبری ملتی۔ سورہ حجر شروع میں پڑھی گئی 14ویں پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ قسمیہ لب و لہجے میں قسم کھا کر تاکید کے ساتھ ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں، جو نعمت ہمیں دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ حاصل ہو، گارنٹیڈ طور پر ہر نماز کی ہر رکعت میں تو وہ نعمت ہم سب کو حاصل ہے ہی ہے، اور ویسے بھی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں انہیں حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، فرق سمجھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کام کی بات کہی جائے گی۔ عربی زبان میں اعطاء عین کے ساتھ اعطاء، اس کا معنی بھی ہوتا ہے دینا، اور ایتاء کا معنی بھی ہوتا ہے دینا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایتاء بغیر عین کے ہو تو خوشی کے ساتھ دینے کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے عجیب سی بات ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَعْتُوا الزَّكَاةَ نہیں ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ ہے۔ اس میں تربیت کی گئی اور اشارہ کیا گیا کہ زکوٰۃ خوشی کے ساتھ دینی چاہیے، طیب نفس کے ساتھ دینی چاہیے، اور دینی چاہیے اس لیے کہ وہ جا نہیں رہی ہے، وہ ہمارے لیے جمع ہو رہی ہے، ہمارے لیے جمع ہو رہی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ چھوٹے بکری کے بچے کی طرح جیسے انسان پالتا ہے، اس سے زیادہ محبت کے ساتھ بڑی کرتا ہے۔ ابھی مجھے زکوٰۃ پر کچھ نہیں کہنا، ورنہ آپ سوچو گے مولانا چندے کا اعلان کریں گے۔ میں ایک فرق سمجھانا چاہتا ہوں، بالکل فکر نہ کریں۔ تو ایتاء خوشی کے ساتھ دینے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے نبی ہم نے خوشی کے ساتھ آپ کو دیا۔ کیا دیا؟ سبعا من المثانی، 7 ایسی آیتیں جو نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں، مثانی بار بار دہرائی جاتی ہیں، 7 آیتیں ہیں۔ اور عربی زبان میں یاد رکھو 7 کا عدد غلبے کے لیے آتا ہے، پاور کے لیے آتا ہے۔ جو لوگ اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی میں درندے کو سبع کہا جاتا ہے۔ سبع 7 کا ہی عدد سورہ فاتحہ میں رکھا، یہ سبع من المثانی کا مطلب ہے سورہ فاتحہ۔ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ کی شکل میں
7 آیتیں دی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن کریم دیا۔ یہ 7 آیتیں جو سورہ فاتحہ کی ہے وہ قرآن کریم ہی میں ہے، لیکن اس کو الگ سے اسپیشل طور پر عظمت شان بتانے کے لیے، انگلش میں کہیں گے پرائیورٹی دینے کے لیے، الگ سے بیان فرمایا۔ سورہ فاتحہ نارمل سورت نہیں ہے، انہا الشافیۃ الوافیۃ الکافیۃ الشفاء، اتنے سب نام ہیں سورہ فاتحہ کے جس کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن معاف کیجئے، ہم لوگ سورہ فاتحہ کو فارمالٹی کے طور پر پڑھتے ہیں، ریالٹی ہمارے پاس نہیں۔ نہ ہم نے آج تک کوشش کی کہ کم از کم سورہ فاتحہ کا مطلب سمجھے، چلو ترجمہ نہیں سمجھ سکتے کوئی بات نہیں، لیکن اس میں کیا میسج ہے، کتنا زبردست پیغام ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو مانگا گیا ہے پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ مانگا کیا گیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے سچے معتدل راستے کی ہدایت فرما۔ یہ مانگا تو اللہ نے جواب میں دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا، بندے تو نے مانگا تو ہم نے تجھ کو دے دیا۔ یہ 7 آیتیں بہت شفا ہے اس میں۔ ہمارے استاذ تھے یہاں بیٹھے ہوئے، غالباً کچھ لوگوں نے انہیں ضرور دیکھا ہے، جنہیں میں سید الطائفہ، سید الابرار والمقربین حضرت اقدس مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا کرتا ہوں۔ ہمارے بڑی عمر کے لوگوں نے ان کو ضرور دیکھا ہے۔ ان کی خود کیا، وہ تو جلیل القدر محدث تھے، بہت بڑے انسان تھے، لیکن عصر کے بعد حضرت کی مجلس میں جب جانا ہوتا تھا اور حضرت کو کوئی شکایت ہوتی تھی، کبھی وہ شوگر بہت تھی حضرت کو، ڈائبٹیز، تو کبھی یہ گردن دکھتی تھی، کبھی ہاتھ پیر میں درد ہوتا تھا، تو حضرت طلباء کے پاس سورہ فاتحہ کا دم کرواتے تھے اور پیتے تھے، اور 10 منٹ میں فرماتے تھے میرا درد ختم ہو گیا۔ اور حضرت اپنے خاص انداز میں فرماتے تھے ظالموں تم کیا سمجھو گے کہ سورہ فاتحہ میں کیا رکھا ہوا ہے، اور فرماتے تھے کیوں نہ ہو سورہ فاتحہ کے ذریعے جب بچھو کا زہر اتر سکتا ہے تو پھر یہ پین کیوں نہیں اتر سکتا۔ لیکن ہمارا ایمان دواؤں پر چلا گیا، ہمارا ایمان قرآن کریم پر نہیں رہا۔ تو یہ قرآن کریم میں یہ اعلان کیا گیا۔ مجھے آگے اور ایک بات سمجھانی ہے کہ ہم نے تم کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور اسپیشل قرآن کریم دیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اب آگے حضور کو اور حضور کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک تربیت کی جا رہی ہے، سننے کے قابل آیت ہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، کہ جب اتنی بڑی نعمت ہم نے تم کو دے دی تو اب اپنی آنکھیں اٹھا کر للچائی ہوئی نظر سے کافروں کو دی جانے والی نعمتوں کی طرف مت دیکھنا۔ ازواجم منہم، ہم نے ان کو مختلف قسم کی نعمتیں دی ہیں، لیکن اس کی طرف کبھی بھی نظر اٹھا کر مت دیکھنا، اس لیے کہ تمہارے پاس سورہ فاتحہ اور قرآن جیسی عظیم الشان نعمت ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نام کے بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے تو لکھا ہے کہ جس قوم کو قرآن مل گیا اور قرآن ملنے کے بعد اگر وہ قوم کسی مالدار کی طرف، کسی عہدے والے کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتی ہے تو اس کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں مالداری بھی ہے، قرآن میں عہدہ بھی ہے، قرآن میں بہادری بھی ہے۔ کیا ہے ایسی چیز جو قرآن میں نہیں ہے؟
قرآن میں فائنانس، اکونومی، پولیٹکس اور اندرونی پالیسی، خارجہ پالیسی، سیفٹی، جتنے بھی ٹاپکس ہیں سب کے سب قرآن کریم میں ہے۔ حضرت عمر کون سی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، لیکن شاہ عطا اللہ بخاری نے لکھا ہے ان کا کورس یعنی ان کا سلیبس کتاب اللہ تھی۔ سننا بڑی مزیدار بات ہے، صحابہ کا سلیبس کتاب اللہ تھی، صحابہ کے ٹیچر رسول اللہ تھے، صحابہ کا کلاس روم بیت اللہ تھا، اور صحابہ کا ایگزامینر خود اللہ تھا، لہذا صحابہ کا سرٹیفکیٹ رضی اللہ ہے۔ صحابہ کو سلیبس قرآن کریم ملا تھا۔ اسی قرآن کو پڑھ کر حضرت عمر رولر آف دی ورلڈ بنے تھے، لیکن مصیبت یہ ہے ہم نے قرآن کو صرف ورق گردانی کا ذریعہ بنایا۔ تلاوت بہت بڑی عبادت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن قرآن نے پہلی ہی آیت میں کہا ہدی للمتقین، اس میں تو ہدایت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب قرآن مل گیا تو اب آپ کو کسی کی طرف بھی للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب آج کل ہمارے کچھ ینگسٹرز اسپیشلی آئی سی ان دس کنٹری سنس لاسٹ 10 ایئرس، معاف کیجئے میں دیکھ رہا ہوں یہاں نوجوانوں میں کریز آیا ہے ایزی منی میکنگ کا۔ کیوں بیٹھے بٹھائے، پہلے بڈھوں نے بیچاروں نے اسٹرگل کیا، بہت اسٹرگل کیا، خدا ان کی محنتوں کو بارآور بھی فرمائے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب کا جو نیو جنریشن آ رہا ہے وہ بہت جلدی جلدی مالدار بن جانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ گاڑیوں کی ریس، کہ اس نے رینج روور لی یا اس نے یہ لی تو اب میں بھی یہ لے لوں، وہ اتنا ہالیڈے پر جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ قرآن کے پڑھنے والے اگر خدا کے غدار لوگ پوری دنیا میں اور کنٹریز میں ادھر سے ادھر پھرتے ہیں تو ان کے پھرنے کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں مت پڑنا، متاع قلیل، یہ اتنا سب پھرنے کے باوجود ان کو سکون نہیں ہے۔ دیکھو ایک چیز سمجھاؤں، اسباب سکون میسر ہو جانے سے سکون کا ملنا یقینی نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو اپنے بھرم کے اعتبار سے، ورنہ بات یہ ہے کہ سروے ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اب مولوی لوگوں نے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے تو مدرسہ میں ہی رہے، باقی بدی خبر ہموں نے جو ہے ٹھیک ہے بھائی، چلو آپ لوگوں کو خبر سلامت ہو، لیکن آپ جانتے ہو مسلم قوم خودکشی اور سوسائیڈ زیادہ کرتی ہے یا خدا کے غدار زیادہ کرتی؟ جواب آئے گا مسلم قوم سوسائیڈ اتنا نہیں کرتی الا ماشاء اللہ، لیکن کفار، غدار، مالدار لوگ، بلکہ جتنے بھی سوسائیڈ کرنے والے ہیں ان میں 98% ابھی بلٹس اخبار جو ایک نکلتا ہے انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، اس نے سروے رکھا تھا کہ سوسائیڈ کرنے والوں میں سے 98% لوگ بڑے بڑے ریچ پیپل۔ وجہ کیا ہے؟ اگر پیسے کا نہ ہونا وجہ ہے تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اصل وجہ ہے سکون نہیں، اصل وجہ ہے ان کے پاس امن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اور اطمینان ملتا ہے خدا کی قسم شریعت کے احکام پر چلنے سے، راحت ملتی ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو لوگ فجر کی نماز آؤٹ آف رمضان بات کر رہا ہوں، رمضان میں تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن آؤٹ آف رمضان سچی بات مجھے جواب مت دو، اپنے آپ سے ہی جواب مانگو، جن کی فجر بستر میں ہوتی ہے اٹھنے کے بعد ان کا دل ان کو ملامت کرتا ہے، اور جو سخت ونٹر میں بھی فجر پڑھ لیتے ہیں ان کو راحت نصیب ہوتی ہے، ان کا دل کبھی بھی ان کو ڈانٹتا نہیں ہے۔ اور مجھے آپ کی برکت سے ایک حدیث یاد آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا،
تو حضور نے جو لفظ ارشاد فرمایا تھا اس لفظ میں اس کا جواب ہے. حضور نے فرمایا تھا اقیم للصلاۃ وارحنا بہا یا بلال، بلال نماز کھڑی کرو اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ. پتہ چلا کہ عبادات کی ادائیگی سے انسان کو راحت ملتی ہے. ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ روزہ رکھ کر قلب کو سکون ملتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر کے انجوائے فیلنگ کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ وہ فیلنگ ہے جس کو ورڈز میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا. میں نے دیکھا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے خود کے گھر میں، میرے دادا تھے، ہم بڑودا میں جب چھوٹے چھوٹے رہتے تھے سب ساتھ میں، تو فجر کی نماز کے بعد جب تک گھر کی عورتیں قرآن کریم کے ایک ایک پارے کی تلاوت نہیں کر لیتی تھی تب تک چولہا نہیں جلتا تھا. اور دادا نے پوری زندگی سائیکل پر گزاری لیکن پورے مارکیٹ میں ان کا نام سیٹھ کے نام سے مشہور. میں اس چھوٹا سا تھا، نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ دادا سائیکل پر چلتے ہیں اور مسجد کے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور ان کو سیٹھ کیسے کہا جاتا ہے. وہ بچپن میں دماغ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن جب بڑا ہوا، مدرسے میں حدیثوں کو پڑھا اور نظام خداوندی کی برکتوں کو پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ بات یہ تھی کہ ان کے یہاں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، ایک دوسرے کی مدد، کسی کو دھوکہ نہ دینا، سچ بولنا اور گھر میں دینی ماحول کو قائم کرنا، یہ ایک رواج تھا سارے بدھوں کے یہاں. میں نے ترکیسر میں پڑھا ہے، ہم لوگ جب ترکیسر میں جمعہ کے دن فجر کے بعد ذرا چہل قدمی کے لیے نکلتے تھے، روزانہ تو مدرسے میں جانا ہوتا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 80s کی، 81 سے 91 تک ہم نے پڑھا، 81 سے 91 تک ترکیسر میں. تو فجر کے بعد جمعہ کے دن نکلتے تھے. میں نے دیکھا کہ الگ الگ محلوں میں سب بڈھے لوگ باہر وہ جو لکڑے کی کرسی ہوتی تھی نا لمبی، اس پر بیٹھ کر زور زور سے پڑھتے تھے. ان کی زندگی میں عجیب برکت تھی، نہ ان کو گھٹنے درد کرتے تھے، نہ ان کی کمر درد کرتی تھی، نہ ان کو کولیسٹرول تھا، نہ ان کو اٹیک آتا تھا، نہ ان کو ہالیڈے انجوائے کرنے کے لیے ترکی جانا پڑتا تھا، نہ وہ کبھی سورت بھی نہیں جاتے تھے یار وہ لوگ، لیکن سکون کا مزے کے ساتھ جیتے تھے. کیوں نہ جیے؟ قرآن نے اس کو کہا. آپ ایسا مت سمجھو کہ مولوی لوگ کو ہم نے ایموشنل بناوے. قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون کی نیند آتی ہے. کوئی سلیپنگ ٹیبلٹ لینی نہیں پڑتی. آیت الکرسی جب انسان پڑھتا ہے تو کتابوں میں آتا ہے کہ سوتے وقت جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لے تو سنو تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یار اب تو مجھے اس بندے کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے تو میرے بارے میں ایسا کہہ دیا کہ لا تأخذہ، پڑھو آگے، لا تأخذہ، پڑھو سینۃ ولا نوم، کہ میرے بندے نے میرے بارے میں کہہ دیا کہ میرا رب تو ایسا ہے جس کو جھونکا بھی نہیں آتا. اب اگر میں نے میرے بندے کی حفاظت نہیں کی تو اس کا مطلب مجھے جھونکا آ گیا، اس لیے اب تو مجھے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. حدیثوں میں آیا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ اس کی برکت سے 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے کی حفاظت فرما لے. نیک لوگوں کے اڑوس پڑوس میں رہنا بڑی برکت کی چیز ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مولانا اعجاز علی امروہوی رحمت اللہ علیہ نے نفحۃ العرب میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، بہت عجیب، سننے کے قابل واقعہ. آج کل ایک کریز یہاں بھی بڑھ رہا ہے، ہم تو برسوں سے آتے ہیں اس لیے جو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اب کے ینگسٹرز میں ایک کریز آ رہا ہے کہ ذرا تھوڑا الگ رہنے کا، جہاں مسلمان زیادہ نہ رہتے ہوں اس طرف رہنے کا. یہ کریز ہندوستان کے مسلمانوں نے بیفور 2002 اپنا کر دیکھ لیا تھا، اور پھر جب 2002 میں بالکل الگ تھلگ رہنے کی جو نحوستیں آئیں اب الٹے کان پکڑ رہے ہیں. اور خود ہمارے بڑودا میں وہ تاندلجا تلاوڑی کا ایریا جس کو کوئی پرسان حال نہیں تھا، اب بڑودا کی سب سے قیمتی زمین وہاں ہے، اس لیے کہ زیادہ تر میجورٹی مسلمانوں کی ہے.
ورنہ وہ کریز آیا تھا. کچھ جج لوگ, کچھ وکیل لوگ, کچھ ڈاکٹر لوگ, کچھ پڑھے لکھے کیمسٹری کے انجینئر نوجوان, اب مسلمانوں میں ہوں رہوانوں, આપણે જરા વીઆઈપી પ્રાયોરિટી એરિયામાં રહેવાનું. میرے بھائیوں, یہ غلط کریز ہے, اس سے شیطان بسیرا کرتا ہے. وہ واقعہ سمجھانا چاہتا ہوں. امام صاحب کے پڑوس میں ایک مکان بیچنے کے لیے نکالا ان کے پڑوسی نے. ان کے اس محلے میں مارکیٹ ویلیو تھی 6000 درہم, اس زمانے میں 6000 درہم. اس گھر کے مالک نے ویلیو لگائی 12,000 درہم, ڈبل. ایک آدمی خریدنے کی نیت سے آیا اور اس نے کہا کہ ہاؤ ونڈرفل آر یو, تم عجیب انسان ہو. دی مارکیٹ ویلیو از 6000 اینڈ یو آر سیلنگ بائنگ کی بات کر رہا ہے ان 12,000. ہاں, یہ تو دھوکہ دے رہا ہے. اس نے کہا نہیں, یو آر ٹرو, تم صحیح کہہ رہے ہو, مارکیٹ ویلیو تو 6000 درہم ہی ہے, لیکن امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں رہنے کی ویلیو 6000 بڑھ گئی. پتا چلا نیک لوگوں کے بغل میں رہنے سے, نیک لوگوں کے پڑوس میں رہنے سے آدمی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اسی لیے ہاں, حدیث شریف میں آیا ایک دور آئے گا کہ لوگ پوچھیں گے کہ تم میں سے کسی نے صحابی کو دیکھا, صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا, صحابی کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا. آج کل اگر کوئی آ جائے اور یہ کہے میں نے حضرت جی کو دیکھا ہے, تو لوگ اس کی آنکھیں چومتے ہیں, اور چومنا بھی چاہیے کہ اس نے نیک لوگوں کو دیکھا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اپنی زبان نکالو, اخرج الی لسانک لیقبلہ, اپنی زبان نکالو, میں آپ کی زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا میری زبان نکال کے تو بوسہ کیا لے گا؟ کہا میں آپ کی زبان کا بوسہ اس لیے لینا چاہتا ہوں 24 گھنٹے آپ کی زبان سے اللہ رسول کی باتیں نکلتی ہیں, وہ برکتی زبان ہے. یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ جس آدمی کی زبان اللہ رسول کے کاموں میں ہردم لگی رہتی ہو, اس کے لعاب میں اور اس کے تھوک میں اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول پیوست ہو جاتا ہے. اب وہ دم کر دے کسی پانی پر, اس پانی کے شفا والا ہونے میں کوئی شک کیا جا سکتا نہیں ہے. تو قرآن کریم یہ کہہ رہا تھا آج اپنے کو تراوی میں, لا تمدن عینیک, اور ایسا ہی ایک مضمون سورہ طٰہٰ میں بھی آیا, سورہ طٰہٰ کے اخیر میں, کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ, اور اس میں فرمایا یہ تو ہم نے ان کے امتحان کے لیے ان کو دے کر رکھا ہے, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک میڈیا تھا. میں اسی رکوع کی اب آخری آیتوں کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. حضور کے زمانے میں میڈیا تھا, اب وہ میڈیا اس زمانے کے اعتبار سے تھا, اس زمانے کا میڈیا اس اعتبار سے ہے. لوگ جملے کستے تھے. اگر قرآن پڑھو گے نا, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 30 سالہ جو تجربہ ہے پڑھانے کا اور پڑھنے کا جوڑ لو تو اور زیادہ, قسم خدا کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹرو قرآن میں موجود ہے, لائیو موجود ہے, کوئی چیز نئی نظر نہیں آ رہی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے پورا کا پورا قرآن کریم میں موجود ہے. تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ ٹونٹ مارتے رہتے تھے اور حضور کو جملے کستے رہتے تھے. حضور بھی تو انسان تھے نا, بشر تھے. حضور کے دل کو جھٹکا لگتا تھا, حضور کو تکلیف ہوتی تھی. تو قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہمیں اچھی طرح معلوم ہے, أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, کہ ان کے کہنے سے تمہارا دل گھٹتا ہے, تم کو تکلیف ہوتی ہے. حضور کے صدر کا بھی قرآن نے ذکر کیا. حضور سے اللہ کو اتنی محبت ہے میرے بھائیوں, ہم کیا محبت کریں گے قرآن کو, اللہ کو, حضور سے اتنی محبت. قد نرى تقلب وجهك, حضور کے چہرے کا تذکرہ, اور ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك, حضور کی پشت کا تذکرہ. اور ابھی میں نے جو آیت پڑھی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, حضور کے سینے کا تذکرہ. یعنی حضور کے کل کا تو تذکرہ ہے, حضور کے جز جز کا بھی تذکرہ ہے. اور فرمایا ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے خلاف جو جملے کستے ہیں
اس سے تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے. بہت کام کی بات اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ زندگی میں کہلوا رہا ہے. یہ علماء کو کام آئے گی بات, اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو. اگر حضور بشر نہ ہوتے, جیسے بریلوی لوگ کہتے ہیں نور ہوتے, تو حضور کا دل گھٹنے کا سوال ہی کہاں تھا. نور جو پورا پورا نور ہو, اس کو تکلیف کہاں ہوتی. یہ قرآن کریم کی آیت بھی حضور کے بشر ہونے پر دلالت کر رہی ہے. ہاں, اور حضور جو دل میں احساس, اس لیے کہ نور کو کوئی احساس نہیں ہوتا, جو سراپا احساس ہونا, فیلنگز ہونا, یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ حضور بشر تھے. لیکن اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ دیوبندیو تم نبی کو بشر کہتے ہو, یہ تو گستاخی ہے. حضرت مولانا ابرار صاحب نے ہم کو سبق میں سنایا تھا, مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, بہت لگڑی کی قیمت میں بھی اس کو نہیں نبھایا جا سکتا, اتنی قیمتی بات سمجھائی تھی. فرمایا تھا بشر لا کل بشر کل یاقوتی بین الحجر, کہ حضور بشر تو تھے لیکن دوسرے انسانوں کی طرح نہیں تھے. سمجھ میں آئے گا ابھی. ڈائمنڈ بھی ون کائنڈ آف اسٹون, از اٹ ٹرو؟ ڈائمنڈ بھی ون کائنڈ آف اسٹون. ہاں, جو بھی ہے کوہ نور جو آپ کے لندن میں ہے, وہ بھی ون کائنڈ آف اسٹون. یاقوت, مرجان, لولو اور عقیق, یہ سب بھی اسٹونز ہیں. اور جو کپچی ہوتی ہے وہ بھی تو ون کائنڈ آف, بولو بولو, اسٹون. لیکن کہاں یاقوت و مرجان اور کہاں یہ کپچی, دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. ہم بھی بشر, نبی بھی بشر, لیکن دونوں میں کوئی کمپیریزن ہو سکتا نہیں ہے. لیکن پتہ اس سے چلتا ہے حضور کے دل کو بھی تکلیف تو ہوتی تھی. میرے اور آپ کے آقا نے ہمارے خاطر جو تکلیف جھیلی, اب میں ختم کرنے جا رہا ہوں 5-7 منٹ میں انشاءاللہ. حضور خود فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی, مجھ کو اللہ کی نسبت پر جتنا ستایا گیا مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا تھا. میرے بھائیوں کبھی تو سوچو. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تو 950 ایئرز تک ستایا گیا تھا, اور حضور کو اتنا تو زیادہ ستایا نہیں گیا. فرق ہے کوانٹیٹی اور کوالٹی میں, کوانٹیٹی اور کوالٹی میں فرق ہے. جو لوگ باذوق ہوتے ہیں, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کھیلتے کھیلتے اس حدیث کا جواب دے دیا تھا نا, کتنا شاندار جواب دیا. حضرت شیخ الہند سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور فرماتے ہیں مجھ کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا, تو دوسرے انبیاء کو تو حضور سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا. شیخ الہند نے اس کا جواب دیا کہ ایک مرتبہ میرے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے چائے بنائی تھی. بڑے ویسے ہی نہیں بن جایا کرتے, بڑے بننے کے لیے پہلے بڑوں کے تابع ہونا. آج کل عوام خواص دونوں میں یہ مصیبت ہے. کوئی کسی کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا, کوئی کسی کے انڈر میں رہنا بھی برداشت نہیں کرتا, اس لیے ان کو عزت نہیں مل پاتی ہے. جتنا آدمی تابع بن کر رہتا ہے اللہ اس کو مقام سے نوازتا ہے. اب مسئلہ کتنا زوردار حل کیا. کہا کہ حسین احمد مدنی میرے لیے چائے بنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ تھوڑی دیر لگ گئی تو چائے بنائی, اور جلدی جلدی وہ تشتری, جس کو اپنی گجراتی میں رکابی کہتے ہیں, اس میں وہ چائے نکال کر دے دی. حضرت شیخ الہند نے فرمایا حسین احمد اس میں سے پانی کی بو آ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے چائے کچی بنائی ہے. حضرت مدنی نے فرمایا حضرت روزانہ جتنا ابالتا ہوں آج بھی اتنا ہی ابالا ہے, ذرا بھی کچھ کمی نہیں ہوئی. کا سوچو کچھ تو ہوا ہے کہ مجھ کو چائے کچی لگ رہی ہے, ابلی نہیں. بہت اندر اندر چنتن منن ہوا, تھنکنگ ہوا آپس میں. تو حضرت مدنی کو یاد آیا کہ حضرت میں دیر سے آیا تھا تو وہ جو میں نے رکابی دھوئی تھی نا اس کو جھٹکنا بھول گیا تھا, پانی کے 1-2 قطرے رہ گئے تھے. او ہو, شیخ الہند کو وہ 1-2 قطرے بھی محسوس ہو گئے, اس لیے کہ ان کا ذوق بلند تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق بہت بلند تھا. اور کہتے ہیں نا گورے گورے گال ہوں تو ایسے تھپڑ مارنے سے بھی لال لال ہو جاتا ہے, اور کالے کالے ہوں تو زور سے مکہ مارو تو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. حضور کا قلب اطہر بہت پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرہ حضور کو اس کا احساس ہوتا تھا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے,
ہم اچھی طرح جانتے ہیں تمہارا سینہ گھٹ رہا ہے اے نبی کہ یہ لوگ تم کو کتنا پتا چلا۔ میڈیا میں اسلام کے خلاف آنے سے تکلیف تو ہونی چاہیے، لیکن اس کا علاج کیا بتایا؟ اس کا علاج وہ نہیں بتایا جو ہم کر رہے ہیں، آگے علاج بتلایا فسبح بحمد ربک، تسبیح پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ تسبیح پڑھنے سے عجیب بات سناتا ہوں، آپ نے صرف اتنا تو سنا ہوگا کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو، لیکن اس میں سیکریسی کیا ہے؟ فرمایا جب دنیا میں لوگ یہ بولنے لگے اسلام ایسا ہے اور مسلمان ایسے ہیں اور شریعت کا لا ایسا ہے، سبحان اللہ اس کے معنی کا استحضار کرتے ہوئے پڑھو، اس لیے کہ سبحان اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے خدا کی شریعت، خدا کا رسول تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ لوگ جتنا بولتے رہے لیکن شریعت تو کامل، مکمل، اتم اور اکمل ہے۔ فسبح اور بحمد ربک، الحمدللہ بولنا گویا سارے کمالات کو خدا کے لیے ثابت کرنا ہے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور جب دل گھٹے تو ایک طریقہ بتایا گیا کہ دنیا میں بھی کبھی ٹینشن آ جائے نا تو مسجد میں آؤ، سجدے میں چلے جاؤ۔ اس لیے کہ بعض محدثین نے بہت پتے کی بات لکھی، آدمی جب سجدے میں جاتا ہے گویا وہ اللہ کی گود میں پہنچ جائے سجدے میں۔ اور میں اس پر حاشیہ بڑھاتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت سے یہ بات ثابت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جانا چاہتا ہے تو وہ سجدے میں چلا جائے۔ سجدے سے بڑھ کر خدا کے قرب کے لیے کوئی عمل نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ نسخہ بتا دیتا ہوں، کبھی بھی روزی کی پریشانی ہو، اولاد گانٹتی نہ ہو نعوذ باللہ، یا کوئی ایسا انسیڈنٹ بن جائے، کوئی پرابلم آ جائے، آؤ مسجد میں، وضو کرو، سجدے میں چلے جاؤ اور خدا کو کہو اے خدا تیرے سوا کوئی در نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ ہاں، زمانے کا لٹھیڑا ہوا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، روز تہجد پڑھتے تھے، سننے کے قابل واقعہ ہے، میں ختم کروں گا فکر مت کرو۔ وہ روز تہجد پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے امتحان کے لیے آسمان سے آواز آئی، قبول نہیں ہے۔ میرے آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ جواب دے نہیں یار، قبول نہیں ملے تو بجے کون مگج ماری کر تو پاچو تو انہیں قبول کروا پاچو ہوں کروانا۔ لیکن وہ اللہ والے تھے، وہ عالم تھے، وہ فقیہ تھے، انہوں نے بھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا نہیں بھی قبول ہے تو کیا ہو گیا، میرا تو کام پیش کر دینا ہے، کوئی دوسرا دروازہ بھی تو نہیں ہے جہاں قبول کروانے جاؤں، کوئی دوسرا دروازہ بھی تو نہیں ہے جہاں قبول کروانے جاؤں، جو ہے تیرا ہی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے قبول کر نہ کر، میں تو پیش کرتا رہوں گا۔ آواز آئی کہ آج میں نے تجھ کو عرش کے قریب پہنچا دیا، آج میں نے تجھ کو عرش کے قریب پہنچا دیا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتا ہے۔ تو اب میں نے اس میں جواب دے دینا چاہا ہے، خدا کرے کہ تم سمجھے ہو کہ ہم لوگوں کو جو ایسا لگتا ہے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو چھوڑنی آ رہا ہے، روز روز ہوں مانگا کرو۔ میرے بھائیو، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حدیث شریف میں دعا کے آداب بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، یہ روایت کے الفاظ ہیں حضور کے، کہ اللہ سے مانگو، ڈٹ کر مانگو، اور یہ کہو تجھے دینا ہی پڑے گا، تجھے دینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ تیرے سوا میں لینے کہاں جاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے 3 لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، 3 لوگ اللہ کو ان میں سے ایک آدمی فرمایا جب رات میں ساری دنیا سو رہی ہو، اب میں اور آپ خدا کو پٹا رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کو پٹاؤ گے تو لوگ بولے گا جو پہلو کیوں پٹاؤ، جو مسجد نہ پچھاڑی وہ برابر پٹاوی لو 5-25 پاؤنڈ ہارو، تو لوگ ٹون مارتے ہیں، لیکن خدا کو پٹانے والا پسند ہے کہ جو اللہ کو پٹائے، اے اللہ تو بہت اچھا ہے، تو ایسا ہے، تیرے سوا میں کا جتنا اللہ کو پٹاؤ گے خدا اتنا ہی۔ یہی تو راز ہے، اہل علم محظوظ ہوں گے، لعلہم یتضرعون، تضرع زرعن سے نکلا ہے۔ جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں یا انہوں نے سنا ہوگا کہ بھینس اور گائے کا دودھ دوہنا ہو تو ڈائریکٹ تھوڑا دوہنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑا پانی چھڑکنا پڑتا ہے تھنوں کے اوپر، اس کو پپلانا پڑتا ہے، اس کو تھوڑا بہلانا سہلانا پڑتا ہے، پھر اس کو دوہو تو دھڑا دھڑ دودھ کی نہر۔ اللہ کو ایسے پپلانا پڑتا ہے، ڈائریکٹ ہم تو اللہ ہمارو کام کری دے تو بہلا چھو
نہیں، پہلے اس کی تعریف کرو، انگلش میں کرو، گجراتی میں کرو، اردو میں کرو، پاکستانی میں کرو، افغانی میں، بنگالی میں، کسی میں بھی اس کی تعریف جو ٹوٹی پھوٹی زبان میں آتی ہو کرو، پھر حضور کا درود لگاؤ۔ کیوں؟ بڑے کا نام دے دینے سے سامنے والے کو دو آنکھوں کی شرم بھی آتی ہے۔ دس از دا فلسفی آف درود شریف، ریسائٹنگ آف درود شریف ان دا بگننگ آف دعا۔ دس از دا فلسفی کہ دعا کے شروع میں جب درود پڑھو گے نا تو اللہ تعالیٰ کو وہ دعا رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار یہ تو میرے نبی کا نام لے کر آیا، تو اب میں اگر اس کو دہراؤں گا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی کہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والے کو اللہ تو واپس کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی پر درود بھیجنا گویا نبی کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ اسی لیے ایک محدث نے کتنی اچھی بات لکھی، موڈ نہیں تھا اتنی لمبی بات کرنے کا، لیکن آپ لوگ جس انداز میں سن رہے ہو، مگر یہ بھی میں سمجھنا کہ فجر کر دوں گا۔ ایک محدث نے بہت اچھی بات لکھی کہ میں اور آپ سب اگر یہ چاہتے ہوں ہمارے ابا کا نام حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو درود پڑھو۔ کون نہیں چاہتا؟ چلو بتاؤ، انگلی اٹھاؤ۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے باپ کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ درود پڑھو۔ کیوں؟ حدیث میں آیا کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے باپ کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اور جب روز آپ کے نام کا سلام پہنچے گا، مثلا اگر مجھے یہ مولانا روز روز سلام کہلوائیں تو میں کتنا بھی بیزی ہوں ایک نہ ایک دن بولوں گا یار یہ کون آدمی ہے، وعلیکم السلام، مول صاحب تمہیں کون، ذرا کپڑے بات تو کریے، تمہیں روز میں نے سلام پہنچاڑو۔ حضور تو دل کے بڑے نرم تھے، بار بار جب سلام پہنچے گا تو حضور کا تعلق بڑھ جائے گا، اور حضور تعلق کی قدر کرنے والے تھے، نہ یہ کہ مفاد پرست تھے، نعوذ باللہ۔ تو درود شریف پڑھنے کی میں بات کیا کر رہا تھا؟ فسبح بحمد ربک۔ جب کبھی بھی دل گھٹ جائے، چاہے سوشلی اعتبار سے چاہے پوری دنیا کے اعتبار سے، سجدے میں پڑھو وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، رب کا بندہ بن کر رہو، عبادت کرو، ترجمہ نہیں کروں گا یہاں، رب کا بندہ بن کر رہو، ہر چیز میں رب کی مرضی کے مطابق چلو، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، گھبرانے کی مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی دعاؤں کا خزانہ اور ذخیرہ خدا کے یہاں جمع کروا سکتے ہو کر لو۔ صرف کافروں کی دعا یہ ڈسٹ بین میں ڈالی جاتی ہے، لیکن مومن کی دعا تو ضرور۔ اور ایک مفسر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے دعا کا قبول کرنا تفضلاً ضروری ہے۔ کیوں؟ استدلال اتنا شاندار کیا کہ 5ویں پارے میں اللہ خود کہتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ کتنی پتے کی بات، بس یہ اب ریئلی آخری بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے اس کے فضل کو مانگو۔ وہ خود کہہ رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کو۔ اب میں آپ کو یوں کہوں کہ ایک اپلیکیشن لکھ کر لاؤ، جاؤ تو ایک اپلیکیشن لکھ کر لاؤ، اس کا مطلب آپ کا کام بولو ہو گیا، تبھی تو بول رہا ہوں نا اپلیکیشن لکھ کر لاؤ۔ اب جب اللہ خود کہہ رہے ہیں مجھ سے میرے فضل کو مانگو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مانگو، میں دینے ہی والا ہوں۔ اب اللہ نے کہا مانگو، ہم مانگے اور وہ نہ دے تو پھر تو یہی کہا جائے گا کہ ہوں کرو کہتو ہوں تو کہ مانگو، تو پوتے کی دکھے مانگو تو ہمیں مانگوا آئے وا، تو اب اس کو دینا ہی دینا ہے۔ اب دینے کی شکلیں اس کے یہاں الگ الگ ہے، تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور میں کہا کرتا ہوں ضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ ڈرائیونگ کر رہے ہو، دل کو خدا کی طرف ذرا مشغول کر دو اور اس سے کچھ مانگ لو۔ کھڑے ہو، بیٹھے ہو، دکان پر ہو، جاب پر ہو، صرف خدا کے ساتھ تھوڑی 2-4 منٹ کے لیے کنیکشن جوڑ لو اور کچھ مانگ لو، دیکھو پھر کبھی نہ کبھی تو خدائے پاک اس کا انتظام فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے، ہمارا تعلق اس کے ساتھ اللہ تعالی خوب مضبوط فرما دے۔ حق تعالی شان ہو آپ سب لوگوں کے تمام عبادات، صیام و قیام کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ پاک ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یقین کے ساتھ اللہ عمل نصیب فرمائے. یقین بہت بڑی چیز ہے. جتنا یقین کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان بات پر عمل کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ان کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. خاص کر رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر پورا ایمان و یقین عطا فرمائے اور رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے جتنا بھی ہو سکے اللہ سے لو لگائے, محبت کے ساتھ اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری کایا کو پلٹیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت کو بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائے. امت مسلمہ پر جو حالات ہیں اللہ پاک ان کو بھی دور فرمائے, ان پر فضل فرما کر خیر کی شکل پیدا فرمائے. جزاک آمین. جزاک جزاک